السلام علیکم دوستو، آپ کے اپنے چینل پیور دیسی ٹپس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم محمد جاوید۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی جائے اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دوستو، آج جو میں ایک بہت ہی ذائقہ دار بہت اعلیٰ درجے کی میں آپ کو معجون بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو یہ مردانہ قوت کے لیے، جن حضرات کو مردانہ کمزوری ہے، مردانہ قوت بڑھانے چاہتے ہیں، ان کے لیے، دماغی کمزوری کے لیے بہت ایک اعلیٰ چیز ہے۔ اور اس کے استعمال کرنے سے اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، مسلز میں کھچاؤ ہوتا ہے، ان کے لیے بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ یعنی اعصابی اور مردانہ کمزوری کے لیے اور معدے کی پیداوار کرتی ہے۔ تو بہت اعلیٰ معجون ہے، یہ آپ دیکھ لیں، طریقہ سمجھ لیں، اور بہت آسان ہے، زیادہ کوئی مہنگی نہیں ہے۔ معجون بنانے کے لیے ہمیں تقریباً یہ 4 چیزیں ضرورت ہوں گی۔ اس میں سب سے پہلے ہے آملہ۔ ٹھیک ہے، آملہ یعنی یہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، آملہ یا خشک آملہ ہے، یہ آپ نے لینا ہے۔ دوسری چیز ہے ستاور۔ ٹھیک ہے، یہ ستاور ہے، یہ آپ نے لینی ہے، یہ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز ستاور ہو گئی۔ تیسری چیز تخم اٹنگن۔ ٹھیک ہے، یہ اٹنگن ہو گئے۔ یہ اس میں آپ نے خاص طور پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں یہ جو بیج نظر آ رہے ہیں نا، جیسے یہ بیج ہے، یہ بیج نظر آ رہے ہیں، یہ نکال رہے ہیں، اور جو یہ توڑی ہے اسے نکال کے پھینک دینا، اور بیج یعنی صاف کر کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ تو چوتھی چیز ہو گئی گلاب کا عرق۔ ٹھیک ہے، یہ گلاب کا عرق آپ نے تقریباً بوتل لینی ہے، جو پینے والا ہو وہی لینا ہے۔ اور پانچویں چیز بھی استعمال ہوگی شہد۔ یہ 5 چیزوں کا مرکب ہے۔ اس میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ جو آملہ ہے بغیر کی کٹ کے، یہ آملہ ہے، اس کو آپ نے نکال لینا ہے، اس کی جو گٹلی ہے وہ نکال لینی ہے۔ ٹھیک ہے، بغیر گٹلی کے اس کا وزن ہونا چاہیے 50 گرام۔ ٹھیک ہے، اور 50 گرام ہونا چاہیے ستاور کا وزن۔ اس کے بعد 20 گرام ہو یہ تخم اٹنگن۔ جب آپ صاف کرو گے تو تقریباً یہ 5 گرام اس کے بیج آ کے بچیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہو، یہ تینوں چیزیں آپ نے لے لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یوں کرنا ہے کہ اس کو، آملے کو آپ نے کھرل کرنا ہے گلاب کے عرق میں۔ گلاب کے عرق میں آملے کو کوٹ لیں، اس کا صفوف بنا لیں، اس کو اس میں کھرل کر لیں، اور کھرل ایسے کریں کہ ڈراپنگ کرنی ہے، 2 4 قطرے پانی کے اندر ڈالنے ہیں اس میں، یعنی اس کے پانی کے، گلاب کے عرق کے۔ تو اس میں آپ نے کھرل کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معدے کو ٹھنڈک پہنچائے گا، ٹھنڈک رکھے گا، ہاضمہ صحیح کرے گا، گیس نہیں بننے دے گا۔ اس میں کھرل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، معدے کو سیٹ رکھے گا۔ اس میں آپ نے یہ تینوں چیزیں کھرل کر لینی ہے۔ جب کھرل کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں یعنی بہت ہی خشک قسم اور سخت قسم کا کوئی لیپ نہ ہو، یا زیادہ پانی نہیں ڈالنا عرق کا، یہ عرق گلاب زیادہ نہیں ڈالنا، بس خشک اور بہت یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے کھرل کرنا ہے، اس میں ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے ان چیزوں کو لے کے اس میں تقریباً آپ نے 100 گرام شہد ملا دینا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ اس میں شہد ڈالیں، نہیں تو انہیں بیری کا شہد مل جائے تو ان کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ بیری کا شہد اگر مل جائے چھوٹی مکھی کا تو وہ شوگر کے یعنی لوگ جو ہیں وہ استعمال کریں، اور نہیں تو وہ اسے صفوف کو دودھ کے ساتھ ہی استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، باقی جو نارمل لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسے شہد اس میں ڈال کے اس کی معجون بنا لیں، معجون بنا کے، اور یہ ہے کہ وہ روزانہ آپ نے تقریباً آدھی چمچی دودھ کے ساتھ کھانی ہے، آدھی چمچی جو چھوٹی چائے والی ہوتی ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ بہت اعلیٰ معجون ہے، بہت اعلیٰ ہے، پڑی آپ اسے استعمال کر کے دیکھیں۔ جو لوگ کمزور ہیں، جنہیں جسمانی اور اعصابی کمزوری ہے، جن حضرات کو، ان کے لیے بہت اچھی ہے، خواتین بھی اسے یوز کر سکتی ہے۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔